ایک آدمی سے حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ہم تاجروں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، سمندر میں موجیں اٹھنے لگی اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، مگر کشتی کے ایک کونے میں اونٹ کی اون کا کمبل اوڑے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ جب لہریں اٹھنے لگی اور کشتی ہچکولے کھانے لگی، حتیٰ کہ اس میں پانی داخل ہونے لگا اور وہ کشتی باری ہونے لگی اور ہم جان و مال سے مایوس ہونے لگے، اچانک وہ شخص باہر نکلا اور پانی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ ہم نے اس سے کہا، اے اللہ کے ولی، ہماری مدد کرو۔ اس نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ پھر ہم نے اسے عرض کیا، تجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عبادت کی توفیق دی ہے، ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں بچائیں۔ اس نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور کہا، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ اس وقت تک ہماری پریشانی سے بے خبر تھا۔ ہم نے کہا کہ آپ کشتی کی طرف نہیں دیکھتے کہ دریا کی لہروں اور طوفان سے ہمیں کیا پریشانی پہنچی ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، تم سب اللہ کا قرب حاصل کرو۔ ہم نے عرض کیا، ہم کس چیز سے اللہ کا قرب حاصل کریں؟ اس نے فرمایا، دنیا کو چھوڑ دو۔ ہم نے اسے عرض کیا، ہم نے دنیا ترک کر دی۔ پھر اس نے فرمایا، اللہ پاک کے نام کے ساتھ تم سب نکلو۔ بس ہم ایک ایک کر کے نکلتے گئے اور پانی پر چل کر اس کے گرد جمع ہوتے گئے، حتیٰ کہ ہم پانی پر کھڑے ہو گئے اور ہم 200 افراد سے زیادہ تھے۔ جب ہم باہر نکلے تو کشتی اور سارا سامان ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا کہ تم دنیا کے خوف سے تو بچ گئے، اب چلے جاؤ۔ ہم نے اسے عرض کیا، ہم اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں اویس کرنی ہوں۔ ہم نے آپ سے کہا، اس مال کو مصر کے ایک شخص نے بھیجا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو تم کو واپس لوٹا دے تو تم اس مال کو مدینہ منورہ کے فقراء میں تقسیم کر دو گے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں، کر دیں گے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پانی پر مصلہ بچھا کر دوڑ کر نماز پڑھی، پھر ہلکی سی دعا کی، حتیٰ کہ کشتی سارے ساز و سامان سمیت باہر نکل آئی اور ہم لوگ اس پر سوار ہوئے، اور حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ہم لوگوں سے غائب ہو گئے، اور ہم نے مدینہ شریف پہنچ کر سارا مال آپس میں اور مدینہ والوں میں تقسیم کیا، حتیٰ کہ مدینہ میں کوئی فقیر باقی نہ رہا۔